اس بابرکت اور پرنور محفل میں شرکت کی سعادت پانے والے مومنین اکرام، سلام علیکم۔ تاخیر چونکہ پہلے زیادہ بھی ہو چکی ہے اور بلا کسی تمہیدی گفتگو کے میں اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں عالی جناب مولانا عمران علی صاحب سے ملتمس ہوں، اس لیے کہ اس محفل میں ان سے بہتر تلاوت شاید کوئی کر پائے۔ میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ مولانا عمران علی صاحب جو ہمارے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. صدق الله العلي العظيم. کیا کہنے، سبحان اللہ۔ وہ جو ہے اسٹینڈ بیکار بھیج دیا یہاں سے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی قدر، تلاوت قرآن پاک سے محفل کا آغاز ہوا ہے۔ آپ حضرات آج کی تاریخ کی مناسبت سے بخوبی واقف ہیں۔ آئیے ہم سب ایک بلند ترین نعرہ صلوات کا سہارا لے کر
اپنے امام عصر کی خدمت میں آج کی اس مبارک تاریخ پر ان کو مبارکباد پیش کریں۔ اللہم صلی اور ان کی بارگاہ میں زانوئے ادب تہ کر کے التماس کریں کہ وہ آج کی ہماری اس محفل کی بھی سرپرستی فرمائیں اور ہم کو کامیابی سے منزل آخر تک لے جانے کی سعادت عطا فرمائیں۔ حاضرین گرامی قدر، چونکہ یہ روایت ہے کہ ہم نعت رسول اقدس تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تلاوت فرماتے ہیں، اور نعت اقدس کی تلاوت کے لیے میں حاضر ہوں چند اشعار، اور اس کے بعد پھر شاعرانہ اظہار عقیدت کا سلسلہ ہمارے معصوم بچے اور جو بزرگ اگر کرنا چاہیں تو اپنا نام لکھوا دیں۔ اور میرا خیال وارث بھائی نہیں ہے، میں چاہ رہا تھا کہ ان کو سب سے پہلے دعوت اس لیے دی جائے کہ ان کے پاس تاریخ کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ اشعار ہوتے ہیں۔ بچوں کے پاس اشعار بھی بہت سے قطعات بھی ہیں، لیکن تاریخ کی مناسبت سے اشعار نہیں ہوتے ہیں۔ میرے پاس خود نہیں ہے، میں بچوں کو کیا الزام دوں۔ اقبال حیدر صاحب، ہاں ٹھیک ہے، ابھی نعت اقدس کے بعد انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔ ایک نعرہ سلوات کا سہارا دیں مجھے مولوی صاحب، نعتیہ چند اشعار ہیں۔ اجازت ہے مولوی صاحب، نعتیہ اشعار ہے چند، اس کے بعد پھر منقبت کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اقبال بھائی، تیرے محبوب کے بارے میں لکھوں میں تو کیا لکھوں، تیرے محبوب کے بارے میں لکھوں میں تو کیا لکھوں، تیری چشم عنایت ہو تو نعت مصطفیٰ لکھوں، تیری چشم عنایت ہو تو نعت مصطفیٰ لکھوں، اور میں ادنا سے بھی ادنا ہوں، وہ اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہیں، میں ادنا سے بھی ادنا ہوں، وہ اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہیں، میں عبد بے حقیقت ہوں، تو ہی بتلا میں کیا لکھوں، میں عبد بے حقیقت ہوں، تو ہی بتلا میں کیا لکھوں، اور محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کی حقیقت کو خدا جانے علی جانے، محمد کی حقیقت کو خدا جانے علی جانے، میری اوقات ہی کیا ہے جو شان مصطفیٰ لکھوں، محمد کی حقیقت کو خدا جانے علی جانے، میری اوقات ہی کیا ہے جو شان مصطفیٰ لکھوں، خدا نے ان کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے،
خدا نے ان کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے. میں اس نور مجسم کو نہ کیوں نور خدا لکھوں. میں اس نور مجسم کو نہ کیوں نور خدا لکھوں. اور میرے کش کو لو دامن کی حقیقت جانتے ہیں وہ. میرے کش کو لو دامن کی حقیقت جانتے ہیں وہ. میں اپنا مدعا کیوں بے ضرورت جا بجا لکھوں. میں اپنا مدعا کیوں بے ضرورت جا بجا لکھوں. تیری چشم عنایت ہو تو نعت مصطفیٰ لکھوں. حضرات، آج کی اس بابرکت شب کے بارے میں مفصل گفتگو کے لیے ہمارے درمیان ہمارے مسجد کے امام جمعہ عالی مرتبت مولانا عمران علی صاحب تشریف فرما ہیں. ابھی ہم ان کی تقریر سے مستفیض ہوں گے. اور اس میں تشریف لائیں، آگے آئیے. آپ کو ہم یاد کر رہے تھے. میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کا بچے کا کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ پڑھو گے بیٹا؟ پڑھو گے؟ نہیں پڑھو گے؟ کیوں؟ کتاب تمہارے پاس ہے. وعلیکم. اچھا. میں اسد عسکری صاحب سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ خراج عقیدت پیش فرمائیں. کیوں؟ سحر قریب اندھیروں کو دور ہونا ہے. سحر قریب اندھیروں کو دور ہونا ہے. ذلیل دشمن دی کو ضرور ہونا ہے. بتا رہی ہے یہ تبدیلیاں زمانے کی. بتا رہی ہیں یہ تبدیلیاں زمانے کی. کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونا ہے. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول. اے کعبہ فروغ نظر قبلہ اصول. آ ہم سے کر خراج دل اور جاں کبھی وصول. تیرے بغیر ہم کو تو جنت نہیں قبول. دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے. دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے. ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. صلوات. گر ہو میری حیات میرے اختیار میں. گر ہو میری حیات میرے اختیار میں. صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں. صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں. مولا اب آپ پردہ غیبت اٹھائیے. مولا اب آپ پردہ غیبت اٹھائیے. 2 دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں. صلوات. مولا مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے. مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے. ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے. پھر روح انقلاب کی حاجت ہے دین کو. پھر روح انقلاب کی حاجت ہے دین کو. آجا کہ لا الہ کو تیرا انتظار ہے. سب کی یہ آرزو ہے کہ راہ خدا ملے.
لیکن خدا کی راہ کو انتظار ہے، لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے۔ پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین، پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین، بے چین ذوالفقار ہے بے تاب مرتضیٰ، عباس بے وفا کو تیرا انتظار ہے۔ علی کے لال سے حق کا نشان باقی ہے، علی کے لال سے حق کا نشان باقی ہے، امام ہے تو یہ سارا جہان باقی ہے، امام ہے تو یہ سارا جہان باقی ہے۔ نہ اپنے زور پہ اتنا اچھال اے منکر، نہ اپنے زور پہ اتنا اچھل اے منکر، علی کے گھر کے ابھی ایک امام باقی ہے۔ صلوات۔ حضرات ابھی بیٹھے رہو، ابھی بیٹھے رہو، تمہارے بارے میں کہیں تو پہلے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان دو معصوم بچے بہت آج میرا خیال بسم اللہ کر رہے ہیں، اور ہم بڑی روشن مستقبل کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ حسین میں محمد عبداللہ سے درخواست گزار ہیں کہ وہ تشریف لائیں۔ آئیے یہاں بیٹا، آؤ، وہ بند ہو گیا جذبوں کو، اور میں حسین مہندی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں، یہ بلگرام ہمارے عزیز دوست محمد میاں کے صاحبزادے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آئندہ جو ہے حسین مہندی صاحب۔ السلام علیکم۔ حضرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام، حضرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام، شاید کسی عریضوں میں لکھا ہو یہ کہیں، شاید کسی عریضوں میں لکھا ہو یہ کہیں، خواہش نہیں ہے اور کسی چیز کی ہمیں، خواہش نہیں ہے اور کسی چیز کی ہمیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے بس آپ ہی نہیں۔ سلوات۔ بہت اچھا پڑھا ہے۔ حضرت سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے بس آپ ہی نہیں، بہت اچھا ہے۔ حضرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں، حضرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام، حضرت سے دیکھتے ہیں عریضوں کو یوں امام، شاید کسی عریضوں میں لکھا ہو یہ کہیں، شاید کسی عریضوں میں لکھا ہو یہ کہیں، شاید کسی عریضے میں لکھا ہو یہ کہیں، ہمارے پاس ہے بس آپ۔ سلوات۔ جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں، علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں، لحد میں پھیل گیا ہے بوتراب کا جلوہ، لحد میں پھیل گیا ہے بوتراب کا جلوہ، خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں، خدا کا شکر ہے مٹی میری نہیں۔ سلوات۔ سلوات۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یاسوب عباس صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف اللہم صلی علی۔ حسن عسکری کو یہ دلبر مبارک، حسن عسکری کو یہ دلبر مبارک، یہ دلبر مبارک، یہ صفدر مبارک، امام زماں اپنا پیدا ہوا ہے، یہ ہے باہوا سب کا رہبر مبارک، ہوائیں بھی جنت کی لہرا رہی ہیں، ہوائیں بھی جنت کی لہرا رہی ہیں، کہ خوشبو سے گھر ہے معطر مبارک، ہے آواز صلوات ہر گھر سے آتی، ہے آواز صلوات ہر گھر سے آتی، تولد کے ہے نعرے گھر گھر مبارک، نبوت ہے حافظ امامت کا مالک، تمہیں خلیفہ پیمبر مبارک۔ صلوات۔ جازب عباس صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔
حجت سے یہ دنیا قائم ہے، قائم سے زمانہ قائم ہے۔ حجت سے یہ دنیا قائم ہے، قائم سے زمانہ قائم ہے۔ دل ہجر میں جل کر خاک ہوا پر دل کی تمنا قائم ہے۔ آنکھوں میں وہی ہے، دل میں وہی، راستے میں وہی، محفل میں وہی۔ آنکھوں میں وہی ہے، دل میں وہی، راستے میں وہی، محفل میں وہی۔ کلمت میں وہی، محفل میں وہی، پھر پردے کا پردہ قائم ہے۔ غفلت سے مسلمانوں چوکو کچھ غور کرو سوچو سمجھو۔ غفلت سے مسلمانوں چوکو کچھ غور کرو سوچو سمجھو۔ دنیا سے شہ لولاک گئے، کس کے لیے دنیا قائم ہے۔ قرآن نہیں عطرت سے جدا فرما گئے محبوب خدا۔ قرآن نہیں عطرت سے جدا فرما گئے محبوب خدا، جو ٹوٹے نہ روزے محشر تک وہ دونوں میں رشتہ قائم ہے۔ تم پردہ اٹھا دو گے جس دن دنیا کا بھرم کھل جائے گا۔ تم پردہ اٹھا دو گے جس دن دنیا کا بھرم کھل جائے گا، حق یہ ہے تمہارے پردے سے ایک ایک کا پردہ قائم ہے۔ انکار جنہیں ہے غیبت سے اے کویس وہ ایمان کھو بیٹھے۔ انکار جنہیں ہے غیبت سے اے کویس وہ ایمان کھو بیٹھے، ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان ہمارا قائم ہے۔ صلوات۔ ریاض علی صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔ مومنین اعزاز السلام علیکم۔ آپ سبھی کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ عبادتوں کا میرا انتظام ہو جائے، عبادتوں کا میری انتظام ہو جائے، عقیدتوں کا بھی کچھ اہتمام ہو جائے، عقیدتوں کا بھی کچھ اہتمام ہو جائے۔ بھٹک رہے ہوں اندھیروں میں روشنی کے لیے، بھٹک رہا ہوں اندھیروں میں روشنی کے لیے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔ عبادتوں کا میری انتظام ہو جائے، عقیدتوں کا بھی کچھ اہتمام ہو جائے، بھٹک رہا ہوں اندھیروں میں روشنی کے لیے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔ مدح مہندی جب سے کیے توصیف حیدر کی طرح، مدح مہندی جب سے کیے توصیف حیدر کی طرح، میں کی ایک قطرہ تھا ابھرا ہوں سمندر کی طرح۔ آپ کی آمد پہ ہوگا معجزہ بار دیگر، آپ کی آمد پہ ہوگا معجزہ بار دیگر، پھر نظر دیوار کعبہ آئے گی در کی طرح، پھر نظر دیوار کعبہ آئے گی در کی طرح۔ ذوالفقار حیدری کو آ جانے تو دو، ذوالفقار حیدری لے کے انہیں آنے تو دو، کفر کی بستی الٹ دیں گے وہ باب خیبر کی طرح، کفر کی بستی الٹ دیں گے وہ باب خیبر کی طرح۔ سنتے وہ سیرت و صورت میں ہے بالکل علی، سنتے وہ سیرت میں و صورت میں ہے بالکل علی، ہے صفات کبریا ان میں بھی حیدر کی طرح۔ آپ کے جد کا مکاں ہوں دی، آپ کے جد کا مکاں ہوں دی یہ کعبے نے صدا، آپ کے جد کا مکاں ہوں دی یہ کعبے نے صدا۔ آپ سمجھیے مجھ کو مولا ہی اپنا گھر، اپنے گھر کی طرح، آپ سمجھیے مجھ کو مولا اپنے ہی گھر کی طرح۔ حجت آخر امام عصر ابن عسکری، حجت آخر امام حسن عسکری، یہ بھی آئین اللہ مولائے کمبر کی طرح۔ ڈوب جاتی میری کشتی درد کے طوفان میں، ڈوب جاتی میری کشتی درد کے طوفان میں، بن گئی ناد علی کشتی میں میری لنگر کی طرح۔ آپ جب رکھتے ہیں سب مولائے کمبر کی صفا، آپ جب رکھتے ہیں سب مولائے کمبر کی صفا، آپ کے اصحاب ہو جائیں گے ابوذر کی طرح، آپ کے اصحاب بھی ہو گئے ابوذر کی طرح۔ نعرہ صلوات۔
خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. حضرات گرامی قدر، یوں تو یہ محفل محبان اہل بیت کی ہے. ہر شخص اپنے دل میں محبت اہل بیت کی رکھتا ہے بالیقین، لیکن کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں نا کہ جوشیلا انداز ہوتا ہے. ہمارے درمیان اقبال حیدر صاحب تشریف فرما ہے اور اس محفل کو وہ میرا خیال ہے کہ کچھ بلندی عطا کریں گے. اپنے جوشیلے انداز سے ان کی محبتوں کو سلام، ان کی عقیدتوں کو سلام. اقبال حیدر صاحب. السلام علیکم. جی آپ آرام سے پڑھیے گا اور دیر تک پڑھیے گا. دعائیں فاطمہ زہرا ہیں ہم خدا کی قسم. دعائیں فاطمہ زہرا ہیں ہم خدا کی قسم، جہاں بھی جائیں حسینی نصاب رکھتے ہیں. دعائیں فاطمہ زہرا ہیں ہم خدا کی قسم، جہاں بھی جائیں حسینی نصاب رکھتے ہیں. حضور کیجئے ہمت تو پوچھنے کی ذرا، ہم ایک سوال کے 14 جواب رکھتے ہیں. ایک قطع اور. یہ عین بات حقیقت ہے کربلا کی قسم. یہ عین بات حقیقت ہے کربلا کی قسم، ذرا سا سن بھی جوانی پر سیر ہوتا ہے. یہ عین بات حقیقت ہے کربلا کی قسم، ذرا سا سن بھی جوانی پر سیر ہوتا ہے. اور تبسم علی اصغر ثبوت ہے اس کا، تبسم علی اصغر ثبوت ہے اس کا، دلیر باپ کا بیٹا دلیر ہوتا ہے. دو تین اشعار ہیں امام زمانہ کی شان میں. علی علی جانے نبی مہدی دوران خبر لو، علی علی جانے نبی مہدی دوران خبر لو. جو دور چل رہا ہے، سر اپنا اٹھانے لگے پھر مرحب انتر، آ جاؤ خدا کے لیے وارث کوثر. فریاد کنا عالم اسلام ہے مولا، اسلام کے ہونٹوں پر صبح و شام ہے مولا. علی علی جانے نبی مہدی دوران خبر لو. نعرہ صلوات. ماتھے پہ علی، سینے پہ شبیر و شبر، اور شانوں پر تحریر ہے عباس دلاور. ماتھے پہ علی، سینے پر شبیر و شبر، اور شانوں پر تحریر ہے عباس دلاور. تو ہے دریا آغاز کا انجام ہے مولا، ہر ایک کے لیے تیرا کرم عام ہے مولا. علی علی جانے نبی مہدی دوران خبر لو. السلام علیکم. اقبال حیدر صاحب خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے. میں اب زین زیدی بلگرامی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش فرمائیں. زین زیدی بلگرامی تیاری کر رہے ہیں. بسم اللہ.
ارے اوپر کرو نیچے. جس جس کے دل غدیر کی مٹی سے بنائے گئے اور جس جس کے شہ رگے حیات میں جناب امیر کی ولایت لہو بن کر دوڑ رہی ہے، اس کی خدمت میں آخری علی کے اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلوات. کہتی ہے خلق خدا طرز کلام ایسا ہو، کہتی ہے خلق خدا طرز کلام ایسا ہو، دل پکار اٹھے کہ امت کا امام ایسا ہو، دل پکار اٹھے کہ امت کا امام ایسا ہو، ایک قطرے کا بھی احسان گوارا نہ کیا، ایک قطرے کا بھی احسان گوارا نہ کیا، قرب دریا کسی لشکر کا قیام ایسا ہو، قرب دریا کسی لشکر کا قیام ایسا ہو، بیعت ظلم سے بہتر ہے شہادت کی طلب، بیعت ظلم سے بہتر ہے شہادت کی طلب، حق پرستی کا اگر ہو تو قیام ایسا ہو، حق پرستی کا اگر ہو تو قیام ایسا ہو، کاش وہ مرتبہ پا جائے عقیدت میری، کاش وہ مرتبہ پا جائے عقیدت میری، شاہ خود کہہ دے کہ میرا غلام ایسا ہو، شاہ خود کہہ دے کہ میرا غلام ایسا ہو. نعرہ صلوات. مولا عباس کی جانب سے دو شیخ. کتنی صدیوں پہ شجاعت کا یہ پل بھاری ہے، کتنی صدیوں پہ شجاعت کا یہ پل بھاری ہے، کٹ گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری ہے، کٹ گئے ہاتھ مگر حسن عمل جاری ہے، سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو، سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو، یہ تو دریاؤں کا انداز عزاداری ہے، یہ تو دریاؤں کا انداز عزاداری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلا تم نہ کہو، یہ تو دریاؤں کا انداز عزاداری ہے. حضرات، اب میں حسرت علی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش کریں. کیا کہیں، کٹ گئے ہاتھ مگر. ناظرین حضرات السلام علیکم. آپ تمام سبھی کو ولادت بسعادت امام مہدی علیہ السلام مبارک ہوں. چند اشعار سماعت فرمائیے گا. ایک نعرہ صلوات.
جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، تمام حسن اسی کا خرید لگتا ہے، جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے، اور جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی، اور جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی، قسم خدا کی وہ پکا یزید لگتا ہے، قسم خدا کی وہ پکا یزید لگتا ہے۔ چاروں مصرے بالخصوص امام مہدی کے حوالے سے، صحیح یہی ہے غلط کو سدا غلط رکھو، صحیح یہی ہے غلط کو سدا غلط لکھو، قلم اٹھاؤ کبھی صاف کو کر کے خط لکھو، اور ہماری عریضائیں لکھنے پر کیوں خفا ہو بھلا، ہماری عریضائیں لکھنے پر کیوں خفا ہو بھلا، تمہارا بھی کوئی زندہ ہے اس کو خط لکھو، اس کو خط لکھو۔ اور سماعت فرمائیے گا، بور تو نہیں ہو رہا ہے سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، ہے سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد ہے اس کے پیغمبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد ہے اس کے پیغمبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ، پھر رسول پاک کی دختر کا تذکرہ، ابھی سلسلہ آتا ہی رہے گا، پھر ہے نبی کے، پھر بعد نبی فاتح خیبر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ، پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، بے ساختہ زبان سے پھر آ گیا حسین، بے ساختہ زبان پہ آ گیا پھر حسین، لکھا قلم نے پھر صفحے قرطاس پر وہ نام، لکھا قلم نے پھر صفحے قرطاس پر وہ نام، جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام، جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام۔ اور توجہ سے یہ ہاتھوں پہ جس کے تیر نہ خنجر تھا نہ عظام، پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحے میں تخت شام، پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا تخت شام، تیر و تبر نہ نیزہ و خنجر کی دھار سے، قصر ستم گرا گیا خطبوں کی بار سے، قصر ستم گرا گیا خطبوں کی بار سے، اور آگے چلا قلم تو ہوا اور سرخرو، آگے چلا قلم تو اور ہوا سرخرو، کرنے لگا محمد باقر کی گفتگو، کرنے لگا محمد باقر کی گفتگو، چرچا ہے جن کے علم کا دنیا میں چاروں سو، دل میں لیے خراج عقیدت کی جستجو، پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا، پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا، پھر اس کے بعد جعفر صادق رقم کیا، پھر اس کے بعد جعفر صادق رقم کیا، تو بعد امام جعفر صادق چلی جو بات، عرش بری پہ پہنچ گئے میرے تخیلات، بعد امام جعفر صادق چلی جو بات، عرش بری پہنچ گئے میرے تخیلات، آیا پے خراج عقیدت قلم پہ ہاتھ، پوری سمٹ کے آ گئی لفظوں کی کائنات، پوری سمٹ کے آ گئی، توجہ چاہیے، پوری سمٹ کے آ گئی لفظوں کی کائنات، اور سدرا سے بھی بلند ہے تصور میرا، سدرا سے بھی بلند ہے تصور میرا گیا، تب جا کے مجھ سے موسیٰ کاظم لکھا گیا، تب جا کے مجھ سے موسیٰ کاظم لکھا گیا، بعد امام موسیٰ کاظم چلا قلم، بعد امام موسیٰ کاظم چلا، آخری امام تک پہنچیے گا، بعد امام موسیٰ کاظم چلا قلم، تاکہ ثنائے شاہ خراسان ہو رقم، وہ شیر کردگار شہنشاہ ذی حشم ہے، جس کے دم سے دین محمد کے دم میں دم ہے، جس کے دم سے دین محمد کے دم میں دم، کیسے کہوں میں اس کو غریب الدیار ہے، قبضے میں جس کے مرضی پروردگار ہے، کیسے کہوں میں اس کو غریب الدیار ہے، قبضے میں جس کے مرضی پروردگار ہے، اور لے کر قلم جو آگے بڑھا میں پہ کلام، تھے روبرو فرشتے بزت عز و احترام، چھوڑے کھڑا تھا ہاتھوں کو لفظوں کا ازدحام، کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام، کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام، اس نے حسن عمل کی دہر کو سوغات دے گیا، تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا،
क्योंकि मैं लिख रहा था मोहम्मद तकी का नाम हुस्न अमल की दहर को सौगात दे गया, तकवे की कायनात को खैरात दे गया। और बादे तकी है जिक्र अली या अली मदद, बादे तकी है जिक्र नकी या अली मदद, विरदे जुबान नाम में अली या अली मदद। और कहते हैं मुश्किलों में सभी या अली मदद, कहते हैं तवज्जो जाइए, कहते हैं सभी मुश्किलों में या अली मदद। तू भी जरा पुकार या अली मदद, तू भी जरा पुकार या अली मदद, तू भी जरा पुकार या अली मदद। अरे 10वां अली भी पहले अली सा दलेर है, 10वां अली भी पहले अली से दलेर है। शेरों का एहतराम बताता है ये शेर है, शेरों का एहतराम बताता है ये शेर है। आगे चला वरक पे कलम फिर पे नजात, आगे चला वरक पे पे कलम फिर पे नजात। आई जुबां पे मेरे हसन अस्करी की बात। एक इमाम और हैं, आई जुबां पे मेरे हसन अस्करी की बात। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? आगे चला वरक पे, क्योंकि पहले इमाम से सब इमाम का सिलसिला चल रहा है। आए जुबां पे मेरे हसन अस्करी की बात, उसने गौहरे इलाहा की ऐसी अजीम कायनात। मिसले हसन जो सुलह में आली मकाम है, और सब्र में हुसैन अलैहिस्सलाम है। जिस पर निसार हो गई है हैबत की कायनात, मिसले हसन जो सुलह में आली मकाम है, और सब्र में हुसैन अलैहिस्सलाम है। लास्ट में शाबान की 14वीं को जो चमका माहे कमाल, शाबान की 14वीं को जो चमका माहे कमाल, उससे नज़र मिलाए कोई बेमजाल, उससे नज़र मिलाए कोई किस में है मिजाल। जिसने मिटा के रख दिए बैत के हर जवाल, आने दिया न मकसद शब्बीर पर जवाल। वो आखिरी अलामत परवरदिगार है, हैदर की जिसके पास रखी जुल्फिकार है, हैदर की रखी जिसके पास जुल्फिकार है। और हुक्मे ज़ुहूर रब से वो पाएगा एक दिन, हुक्मे ज़ुहूर रब से वो पाएगा एक दिन। औकात किसकी क्या है बताएगा एक दिन। हैदर की जिसके पास रखी जुल्फिकार है, हुक्मे ज़ुहूर रब से वो पाएगा एक दिन। अंदाज़े हैदरी वो दिखाएगा एक दिन, लेके वो जुल्फिकार आएगा एक दिन। औकात किसकी क्या है बताएगा एक दिन। बैठा हुआ गैब में वारिस रसूल का, वो इंतकाम आन के लेगा बुतूल का, वो इंतकाम आन के लेगा बुतूल का। शेर सुनिएगा, शेर सुनिएगा। मौका है शेख अपना अकीदा संभाल ले, मौका है शेख अपना अकीदा संभाल, तवज्जो जाइए। मौका है शेख अपना अकीदा संभाल ले, बुग़्ज़े अली की आग से खुद को निकाल ले। मौका है शेख अपना अकीदा बचा ले, संभाल ले, बुग़्ज़े अली की आग से खुद को निकाल ले। और कस्बे हराम छोड़ दे रिज़्क़े हलाल ले, कस्बे हराम छोड़ दे रिज़्क़े हलाल ले। इश्क़े विलाए मौला अली दिल में डाल ले। नींदें उड़ा दी जिसने सितम के सुकून की, वो जुल्फ़िकार सदियों से प्यासी है फौज की। इश्क़े विला में मौला अली दिल में डाल ले। नींदें उड़ा दी जिसने सितम के सुकून की, वो जुल्फ़िकार सदियों से प्यासी है फौज की। एक नारे सलवात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम इन आवाज़ों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। मुझे याद है, मैं अपने बचपन की अगर बात करूं तो इस तरह की महफ़िलें ख़्वाब हुआ करती थी। उस वक्त चंद लोग हुआ करते थे, और महफ़िल का तो मेरा ख्याल तसव्वुर भी नहीं था उस टाइम। मुझे नहीं याद है कि मेरे उस ज़माने में कोई महफ़िल मर्दानी हुआ करती हो। मजालिस हुआ करती थी, और इमाम बाड़े में 4-5 लोग हुआ करते थे, जिसमें हमारे दादा मरसिया ख़ानी किया करते थे। लोगों की समझ में भी नहीं आता था मरसिया वाला, लेकिन वो मजबूरी थी चूँकि मजलिस होना थी। मैं मौलवी साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ की चूँकि मजलिसें वो सीतापुर के चूँकि महफ़िलों में शिरकत फरमाते हैं, वो वहाँ का अंदाज़ देखते होंगे वहाँ की। लेकिन ये हम लोगों की नहीं कहते कि ये जज्बे और अक़ीदतों को परवरदिगार संभाले रखे। और मैं अब दरख्वास्त करूँ, मुझे अगर मिला लिया जाए तो मेरी लिस्ट में
5 نام ہے، مجھے چھوڑ کر کے 4 تو میں وسیع الحسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں. اچھا تو کسی نے آپ کا نام لکھوایا تھا. کوئی بات یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک آدمی کا. ہاں اچھا ہے. میں ظفر حسنین صاحب سے درخواست کرتا ہوں. ہاں ہیں تو ہیں، ظفر حسنین ہیں موجود. ہاں سب کو مولا کی ولادت مبارک ہو. صلوات. زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے. زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے. عاقبت بھی سنور جائے گی، عاقبت بھی سنور جائے گی. یہ فریضہ ادا کیجئے. زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے. لاکھ سجدے کیے جائیے، پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی. لاکھ سجدے کیے جائیے، پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی. یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے. محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے. مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں. مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں. کفر ہے گر ولائے علی، مجھ کو کافر کہا کیجئے. کفر ہے گر ولائے علی، مجھ کو کافر کہا کیجئے. در پہ آ کے یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا. در پہ آ کے شبیر کے ایک راہب نے کی التجا. میں سواری ہوں شاہ زمن، مجھ کو بیٹے عطا کیجئے. میں سوالی ہوں شاہ زمن،
مجھ کو بیٹے عطا کیجئے یا علی آپ مختار ہیں انبیاء کے مددگار ہیں یا علی آپ مختار ہیں انبیاء کے مددگار ہیں جتنے مومن ہیں عقدہ کشا ان کی حاجت رواں کیجئے جتنے مومن ہیں عقدہ کشا ان کی حاجت رواں کیجئے زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے صلوات ہمارے درمیان بڑے معززوں بہت ہی معزز و محترم ہمارے مولانا وارث علی صاحب تشریف فرمائے. میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش فرمائیں. مومنین السلام علیکم. امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت و سعادت مبارک ہوں. حجت کبریا پیدا ہوا بارہواں رہنما ہوا پیدا عسکری خوش ہیں شاد ہیں نجس چاند سا دل ربا پیدا ہوا کفر اور شرک کے مٹانے کو نائب مصطفیٰ ہوا پیدا ہے جہاں جس کی ذات سے قائم وہ امام خدا ہوا پیدا مثل عیسیٰ جلانے مردوں کو مثل عیسیٰ جلانے مردوں کو بارہواں مقتدا ہوا پیدا ہو گیا نور سے جہاں روشن جب یہ نور خدا ہوا پیدا جب یہ نور خدا ہوا پیدا حق کا قہر و کرم دکھانے کو حق کا قہر و کرم دکھانے کو مظہر کبریا ہوا پیدا ظلم کا انتقام لینے کو شاہ کا دل ربا ہوا پیدا اے حسینی ہے شاد خلق خدا سب کا حاجت رواں ہوا پیدا بس ایک جھلک دکھا دے اے صاحب زمانہ بس ایک جھلک دکھا دے اے صاحب زمانہ بے رنگ ہو چکا ہے اب زیست کا فسانہ بے رنگ ہو چکا ہے اب زیست کا فسانہ پیمان دل کا لے کر آیا ہوں در پہ تیرے پیمان دل کا لے کر آیا ہوں در پہ تیرے رکھے خدا سلامت تیرا شراب خانہ اے جانشین حیدر اے وارث پیمبر اے جانشین حیدر اے وارث پیمبر ممنون ہے کرم کا تیرے ہر ایک زمانہ باطل کی قوتیں پھر
ٹکرا رہی ہیں حق سے باطل کی قوتیں، پھر ٹکرا رہی ہیں حق سے، للہ اب تو آ جا اے صاحب زمانہ، للہ اب تو آ جا اے صاحب زمانہ، عیسیٰ کے ساتھ صف میں بھی کھڑا رہوں، عیسیٰ کے ساتھ صف میں بھی کھڑا رہوں، حق کی نماز ہوگی قائم کا آستانہ، ماموم ہوں گے عیسیٰ اور تو امام ہوگا، ماموم ہوں گے عیسیٰ اور تو امام ہوگا، کعبہ بنے گا ایک دن تیرا بھی آستانہ، کعبہ بنے گا ایک دن تیرا بھی آستانہ، حب علی کا دعویٰ ہر ایک کر رہا ہے، ایک بار آزمانا اے صاحب زمانہ، ایک بار آزمانا اے صاحب زمانہ، اچھا ہو یا برا ہو صادق ہے پھر بھی تیرا، رحمت کو مل گیا ہے ایک مستقل بہانہ، بس ایک جھلک دکھا دے اے صاحب زمانہ، نعرہ حضرات گرامی قدر، یہ لمحے، یہ گھڑیاں پلٹ کر پھر 1 سال بعد آئیں گی۔ جو حضرات فرش محفل کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، باہر چونکہ سردی بھی ہے، اور اگر وہ لوگ فارغ ہو چکے ہوں تو میں فرش پر تشریف لے آئیں تاکہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ شاعرانہ اظہار عقیدت کے لیے اب میرے پاس صرف 2 لوگ موجود ہیں، مجھے اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو میں پڑھوں گا، ورنہ چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں اپنے عالی مرتبت مولانا صاحب کی تقریر سے بھی مستفیض ہونا ہم لوگ چاہتے ہیں۔ جو لوگ باہر اب بھی تشریف فرما ہیں، ان سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ وہ فرش پر تشریف لے آئیں تاکہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ جب تک وہ لوگ آئیں گے نہیں، یہ سلسلہ شروع نہیں کریں گے ہم۔ سامنے آؤ، تم لوگ سامنے آؤ، سامنے آؤ، سامنے آؤ، آپ لوگ تم بھی آؤ، سامنے آؤ، جو لوگ آ سکتے ہیں سامنے وہ لوگ سامنے آؤ، وہی بیٹھو۔ ہاں حضرت گرامی قدر، ہمارے درمیان ایک اور مترنم آواز کے مالک، جن کو میں نے ان کے عہد جوانی میں ممبر سے بارہا سلام و منقبت پیش کرتے ہوئے سنا ہے اور دیکھا ہے۔ میری گزارش ہے ناصر علی صاحب سے کہ وہ چند اشعار، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم یہ آوازیں تادیر ہمارے درمیان موجود رہیں اور ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔
شہردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ناصر علی صاحب سے گزارش ہے. ایک قطع وقت مان سے. جی بسم اللہ. قبلۂ خاصام غیب میں ہے، قبلۂ خاصام غیب میں ہے، اور حق کا حق نقش دوام غیب میں ہے، حق کا نقش دوام غیب میں ہے. روح جیسے بدن میں پھول میں بو، روح جیسے بدن میں پھول میں بو، ایسے میرا امام غیب میں ہے، ایسے میرا. اور دعا کر رہے ہیں کہ جب بھی چاہے پہنچ جائیں تیری خدمت میں. یہ کام چاہیے بے روزگار آنکھوں کو، یہ کام چاہیے بے روزگار آنکھوں کو. اگر ہو وادی خضرا تو اشارہ کر دوں، اگر ہو وادی خضرا تو اشارہ کرو، اگر ہو وادی خضرا تو اشارہ کر دو. بتا دو راز میری رازدار آنکھوں کو، بتا دو راز میری رازدار آنکھوں کو. تمہارے قدم پہ قربان ہو چاہتی ہوں، تمہارے قدم پہ قربان ہونا چاہتی ہوں، تمہارے قدم پہ قربان ہونا چاہتی ہیں. شرف یہ بخش دو ان جاں نثار آنکھوں کو، شرف یہ بخش دو ان جاں نثار آنکھوں کو. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. اور ایک قصیدے کے 2-3 مصرے اور ملاحظہ فرمائیں کہ جو تمنا ہے کہ مولا کے ظہور کے لیے، اس کے لیے ہے تمنا کہ زمانے کا وہ رہبر دیکھوں، ہے تمنا کہ زمانے کا وہ رہبر دیکھوں، ساتھ میں قاسم و عباس و علی اکبر دیکھوں، ہاتھ میں غازی کا پرچم ہو مشک کاندھے پر. کہ مطلب جو تمنا کریں جب آپ آؤ تو ہاتھ میں غازی کا پرچم اور مشک کاندھے پہ لے کو. جو جناب عباس نہ پورا کر سکے وہ مولا ہمارے امام زمان سلام اللہ علیہ سے تو حاجت طلب کی جا رہی ہے کہ آپ پورا کر دیں. ہاتھ میں غازی کا پرچم ہو مشک کاندھوں پر، وہ 313 میں بھی 72 کا وہ لشکر دیکھوں. منتقم ہے تو حسین ابن علی کا مولا، منتقم ہے تو حسین ابن علی کا مولا. شمر دوراں کے گلے پر وہ میں خنجر دیکھوں، شمر دوراں کے گلے پر تیرا خنجر دیکھوں، اور تیرے خنجر سے کٹیں گے جو یزیدوں کے سر، تیرے خنجر سے کٹیں گے جو یزیدوں کے سر. ان نگاہوں سے لہو کا وہ سمندر دیکھوں، ان نگاہوں سے لہو کا وہ سمندر دیکھوں. میں عزادار ہوں مولا تیرے اجڑے گھر کا، میں عزادار ہوں مولا تیرے اجڑے گھر کا. میری حسرت ہے کہ میں بھی تیرا وہ گھر دیکھوں، میری حسرت ہے کہ میں بھی تیرا وہ گھر دیکھوں. صلوات علی محمد وآل محمد. بس 4 میں سے اور مزہ فرمایا تاریخ کے مناسب سے، کہ تاریخ نہیں ہے لیکن چونکہ معصومہ کونین نے اپنے آخری وقت میں اپنے لال مہدی کو یاد کیا تھا کہ میرا مہدی آئے گا انتقام لے گا. تو بس اس سلسلے سے 4 میں سے صرف صدیق طاہرہ کی عظمت کی مناسبت سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مریم و حوا، آسی و سارا جن کا رتبہ اعلیٰ ہے، مریم و حوا، آسی و سارا جن کا رتبہ اعلیٰ ہے، زہرا کی عظمت کے آگے ان کا بھی سر جھکتا ہے.
مریم حوا آسیہ سارا جن کا رتبہ اعلیٰ ہے، زہرا کی عظمت کے آگے ان کا بھی سر جھکتا ہے. زہرا درے زہرا پہ آیا جانے لگا تو یہ کہہ کر، زہرا درے زہرا پہ آیا جانے لگا تو یہ کہہ کر، میری منزل ہے شعلے کی نور یہیں سے ملتا ہے، میری منزل ہے شعلے کی نور یہیں سے ملتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ہر گھڑی ان کو نہ اس طرح پکارا جائے، ان سے ملنا ہے تو کردار سنوارا جائے. ہر گھڑی ان کو نہ اس طرح پکارا جائے، ان سے ملنا ہے تو کردار سنوارا جائے. اور بندگی کو یہی معراج عطا کرتے ہیں، زندگی کو انہی سانچوں میں اتارا جائے. بندگی کو یہی معراج عطا کرتے ہیں، زندگی کو انہی سانچوں میں اتارا جائے. اور بنت احمد کی فضیلت کو گھٹانے والوں، ایسا در لاؤ کہ جس در پہ ستارہ جائے. بنت احمد کی فضیلت کو گھٹانے والوں، ایسا در لاؤ کہ جس در پہ ستارہ جائے. حاضرین گرامی قدر، آغاز میں اس فقیر نے جو دعا کی تھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، وہ پوری ہو گئی ہے. ہم کامیابی کے ساتھ اپنی ایک منزل سر کر چکے ہیں. اس محفل کی دوسری منزل میں ہمارے درمیان موجود ہیں مولانا ناصر عمران علی صاحب، جو ہمارے شہر میں امام جمعہ کے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں. ہم یقیناً اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس دور میں یا کسی بھی دور میں نماز جمعہ کے لیے پورے دن کا سفر کرنا بہت مشکل کام ہے. جس تواتر سے وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں ہم ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. لیکن بارگاہ پروردگار عالم میں یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ پالنے والے ان کو اس سعادت کا، ان کے اس عمل کا اجر عظیم عطا فرمائے. ان کی تمام پریشانیاں اگر کوئی ہیں تو وہ دور فرمائے. اب ہم ان سے نہایت ادب کے ساتھ التماس گزار ہیں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور شاعرانہ اظہار عقیدت کے ساتھ ساتھ اپنی تقریر سے بھی ہم سب کو مستفیض فرمائیں. علی جناب مولانا عمران علی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ثم الصلاۃ والسلام علی ذریۃ الحسین علیہ السلام. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم. آپ حضرات کو اس پرنور پرمسرت اور بابرکت شب نیمہ شعبان ولادت حضرت حجت امام مہدی ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، مراجع عظام کی خدمت میں اور آپ حضرات کی خدمت میں ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. یقیناً اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی مسرت، کوئی نہ کوئی موقع آتا رہتا ہے.
جیسا کہ بیان کر رہے تھے کہ یہاں پر زمانے قدیم میں کوئی ایسی مناسبت نہیں تھی کہ جس کو انجام دیا جا سکے، لوگوں کی عدم موجودگی یا عدم قلت کی وجہ سے۔ ذکر حسین یا ذکر اہل بیت علیہم السلام ہر زمانے میں، چاہے وہ اموی زمانہ ہو یا عباسی زمانہ ہو، ہر زمانے میں ذکر اہل بیت باقی رہا، چاہے ایک فرد ہی کیوں نہ ہو، ایک ہی فرد کیوں نہ ہو، ہوتا رہا۔ اس واقعے کے زیر نظر یا پیش نظر ایک واقعہ سناتا ہوں آپ حضرات کو، اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ بیان کر رہے تھے کہ عدم موجودگی کی بنا پر ذکر ہوتا تھا، ہم اور آپ کو کبھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری محفل میں یا ہماری مجلس میں چند افراد ہیں، کبھی اس بات کی مایوسی نہیں کرنا چاہیے کسی کو کہ ہمارے ہاں لوگ کم ہیں لہذا ہم کیسے ذکر اہل بیت کریں، ہم کیسے مجلس عزا برپا کریں، کیسے ادا کریں، اس کا کبھی بھی احساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ذاکر اہل بیت عراق کے رہنے والے، نام ذہن میں آتا تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، ذاکر اہل بیت جن کی والدہ نے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر دے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا خادم بن کے رہے، انہی کا ایک واقعہ ہے۔ اور خدا کا کرم دیکھیے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو شہزادی کی ولادت کا دن تھا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو شہزادی کی شہادت کا دن تھا۔ اللہ نے کیا رتبہ دیا ہے، انہی کا واقعہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ دوران خطابت ایک ضعیفہ آئی ان کے پاس، یہ اس لیے تاکہ آپ حضرات کا جوش ولایت یا آپ کا شوق عزاداری برقرار رہے، مایوسی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں 10 لوگ ہیں یا ہماری مجلس میں 5 لوگ ہیں یا ہم اپنے گھر میں صرف 5 نفر ہیں یا 10 نفر ہیں، مجلس کیسے کریں، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک ضعیفہ آئی، آنے کے بعد کہتی شیخ میں مجلس کروانا چاہتی ہوں اور آپ سے ہی پڑھوانا چاہتی ہوں۔ کہ ٹھیک ہے چلیے۔ یہ اس ضعیفہ کے گھر گئے، گھر میں جانے کے بعد اب سننے والی صرف ضعیفہ ہے، پڑھنے والا ذاکر ہے، پڑھنے والا ذاکر اور سننے والی ضعیفہ، باقی کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن خلوص اتنا تھا کہ نہ ضعیفہ کو احساس ہوا نہ ذاکر کو احساس ہوا، خلوص اتنا تھا، کسی کو بھی احساس نہیں ہوا کہ سننے والی ایک عورت، اس کے سامنے کیا بیان کیا جائے۔ جب وہ خطاب کر کے چلے آئے، بعد میں پتا چلا کہ ان کی مجلس میں ان سامعین کے درمیان، اس ضعیفہ کے درمیان ہزاروں ملائکہ موجود تھے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو یہ کبھی احساس نہیں کیجیے گا کہ ہم چند افراد ہیں، چند لوگ ہیں، کیسے ذکر کریں۔ ذکر کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ذکر کرنے کے لیے خوشنودی زہرا سلام اللہ علیہا ذکر کے لیے اہل بیت کا وسیلہ چاہیے، اہل بیت کی رضامندی چاہیے۔ اگر اہل بیت راضی ہیں، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے کسی بھی ذکر کو اگر کیا ہے، اللہ اس مختصر سے ذکر میں اتنی برکت ڈالتا ہے، اتنی برکتیں نازل کرتا ہے کہ جس کا شمار نہیں کر سکتا انسان۔ جس آیت کا ذکر کیا تھا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین،
اگر تم مومن ہو تو آپ کے لیے بہترین کیا ہے؟ بقیت اللہ. امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف القاب میں سے ایک لقب ہے بقیت اللہ العظم. امام کا لقب ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے. بعض مفسرین نے، بعض راویوں نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ آیت اگرچہ جناب شعیب کے زمانے سے منسوب ہے، لیکن اس کا مصداق امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کے لیے بقیت اللہ سب سے بہتر ہے. ہر زمانے میں، ہر دور میں کسی نہ کسی بقیت اللہ کا یا ہادی کا ہونا ضروری ہے. اگر انسان کے پاس کوئی ہادی، کوئی رہبر نہ ہو، صلوات پڑھ لے محمد. ہر زمانے میں، ہر دور میں ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. اگر انسان کے پاس ہادی نہ ہو تو وہ گمراہیوں میں چلا جاتا ہے. اگر ہادی نہ ہو، اور ہادی کی ضرورت صرف دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں اس سے زیادہ کہیں ضرورت ہے. قرآن مجید میں آیت موجود ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم. روز قیامت ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. ہر شخص کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اسی قرآن میں دوسری آیت ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَجَعَلْنَا يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. دو آیتیں ہیں. پہلی آیت میں یہ ہے، امام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے اور امام کی ضرورت کیوں ہے. پہلی آیت میں اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے ائمہ کو دنیا میں بھیجا، ہم نے ہادیوں کو دنیا میں بھیجا. کیوں؟ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى الْجَنَّةِ، تاکہ وہ تمہیں جنت کا راستہ دکھا سکیں. دوسری آیت میں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے اور بھی امام بھیجے ہیں جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. اختیار انسان کے اوپر ہے، کون سا امام اختیار کرتا ہے. ضلالت والا امام اختیار کرتا ہے یا ہدایت والا امام انتخاب کرتا ہے. یہ انسان کے اوپر ہے. جیسا انسان امام کو انتخاب کرے گا، بروز قیامت، بروز حشر وہ اس کو فائدہ پہنچائے گا. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ امامت اور ولایت کی ضرورت جتنی دنیا میں پائی جاتی ہے، اس سے کہیں قیامت کے دن پائی جائے گی. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. تو اس سے کہیں زیادہ ضرورت پائی جائے گی بروز قیامت. اور ہماری حاجات، ہماری ضرورتیں، ہماری احتیاجات ساری کی ساری امام علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں. آیت اللہ میر داماد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ جناب آیت اللہ میر داماد سے ایک مسئلے میں تشویش ہوئی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. دیکھیے امام کی ضرورت کیوں ہوتی ہے.
آخرت میں بھی اس دنیا میں بھی. لیکن ہمیں اپنا کردار بنانا پڑے گا, اپنا معیار بنانا پڑے گا. جناب ایت اللہ میر داماد کو مسئلے میں حاجت پیش آئی, نجف اشرف میں رہتے تھے, ایک خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد ضریح مبارک میں ڈال دیا, مولا امیر کی ضریح مبارک میں ڈال دیا. کیونکہ مراجع عظام کے پاس جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو اپنے مسئلے کو حل کروانے کے لیے آئمہ کی ضریح کے پاس جاتے تھے اور مسئلے کا حل لے کر آتے تھے. کہ ان کا ایک کردار تھا, اپنے ایک معیار تھا. انہوں نے اپنے کو ایسا بنایا کہ امام ان کے سامنے آتے تھے, امام ان کے سوالات کا جواب دیتے تھے. خط کو ڈالا, ڈالنے کے بعد جناب میر داماد سو گئے. عالم خام میں دیکھتے ہیں کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میر داماد, تم اپنا خط لے کر اپنے وقت کے امام کے پاس جاؤ اور وہاں سے جواب طلب کرو. کہ مولا آپ بھی تو جواب دے دیجئے, آپ بھی جواب دے سکتے ہیں. کہ نہیں, جس زمانے میں جو ہادی ہوتا ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. ایت اللہ میر داماد بیدار ہوئے اور حرم میں آئے, یعنی روضہ مبارک میں ذریعہ امام کے پاس آئے. آنے کے بعد خط کو لیا اور مسجد کوفہ کے پاس, مسجد کوفہ چلے گئے, قدیم مسجد ہے. جیسے ہی دروازے مسجد پہ پہنچے, دروازہ خود بخود کھل گیا. اندر داخل ہوئے, کیا دیکھا, محراب عبادت میں نور چمک رہا ہے, نور چمک رہا ہے. آیت اللہ میر داماد محراب کے پاس پہنچے, کیا دیکھا, امام مصلی عبادت پر ہیں, امام نماز پڑھ رہے ہیں. دست ادب جوڑ کے کہا مولا آپ کے جد کے پاس گیا تھا اس سوال کا حل لینے کے لیے, آپ کے جد نے آپ کے پاس بھیج دیا, مولا اس سوال کا جواب عطا فرمائیے. تو انسان کا جب کردار اچھا ہوتا ہے تو خود امام اس کے سامنے آتے ہیں. ایک روایت ہے کہ امام ہمارے درمیان ہے لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے, ہم کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. امام ہمارے درمیان ہے کیونکہ ہمارا پورا وجود گناہوں سے بھرا ہوا ہے. دعائے کمیل میں جملے ہیں, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, کس کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم, پروردگار جو نعمتیں تو سلب کر لے رہا ہے گناہوں کی وجہ سے, ان نعمتوں کو عطا کر دے. کون سی نعمتیں ہیں؟ نعمت خداوندی. سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ظہور فرج امام زمانہ, وہ ظہور فرج ہے, وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور ہے, جس کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. اور اسی کے ذیل میں چند اشعار, کیونکہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اشعار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ایک اور صلوات پڑھ لی محمد والی محمد. چند اشعار بطور تبرک ممدوح کے حوالے سے.
15ویں شعبان میں ہم کو سوئے دریا دیکھ کر، 15ویں شعبان میں ہم کو سوئے دریا دیکھ کر اشتیاق موج بڑھتا ہے عریضہ دیکھ کر، اشتیاق موج بڑھتا ہے عریضہ دیکھ کر، چھوڑ کر اپنا تلاطم خاموشی سے رک گیا خط سمندر چاہنے والوں کا آتا دیکھ کر، خط سمندر چاہنے والوں کا آتا دیکھ کر، رکھ دیا اللہ نے نرجس تیری آغوش میں حجت آخر کو تیرا حسن رشتہ دیکھ کر، رکھ دیا اللہ نے نرجس تیری آغوش میں حجت آخر کو تیرا حسن رشتہ دیکھ کر، مسکرا اٹھے گا کعبہ پھر سے مجھ کو ہے یقین وارث حیدر کو اپنی سمت آتا دیکھ کر، وارث حیدر کو اپنی سمت آتا دیکھ کر، منتقم کے ہاتھ میں ہے وہی شمشیر دو دم، وہی شمشیر دو دم، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے ذوالفقار کے دو رخ تھے، شمشیر دو دم جو چلی تھی جنگ میں لوگوں کا شجرہ دیکھ کر، جو چلی تھی جنگ میں لوگوں کا شجرہ دیکھ کر، حلقے ظلم و جور کو آئے گی یاد حیدری، حلقے ظلم و جور کو آئے گی یاد حیدری، تیغ قائم کا سر میدان رویہ دیکھ کر، تیغ قائم کا سر میدان رویہ دیکھ کر، سامنا ایک شیر کا بزدل مزاجوں سے ہے آج، طے شدہ ہے بزدلی بھاگے گی چہرہ دیکھ کر، خود ہی آ کر ہو گئے شامل مکبر کی طرح ابن مریم مہدی دی کا مسلح دیکھ کر، ابن مریم مہدی دی کا مسلح دیکھ کر، منتظر کے پاؤں سے لگتی ہے عیسیٰ کی جبین، سجدہ کر لے تو بھی ناداں فرق عیسیٰ دیکھ کر، منتظر کے پاؤں سے لگتی ہے عیسیٰ کی جبین، سجدہ کر لے تو بھی ناداں فرق عیسیٰ دیکھ کر، سطح دریا پہ مسلح قلب دریا میں علم ہو گئی مسرور زہرا اپنا قبضہ دیکھ کر، ہو گئی مسرور زہرا اپنا قبضہ دیکھ کر، مہدی آخر ہی ہیں، مہدی آخر ہی لیں گے خون ناحق کا قصاص، حضرت علی اصغر علیہ السلام کا قصاص، مہدی آخر ہی لیں گے خون ناحق کا قصاص، مطمئن ہے کربلا غیبت کا پردہ دیکھ کر، مطمئن ہے کربلا غیبت کا پردہ دیکھ کر، العجل سے کچھ نہیں ہوگا ظہیر بے شرف، العجل سے کچھ نہیں ہوگا ظہیر بے شرف، جب تلک وہ خوش نہ ہوں اعمال نامہ دیکھ کر، جب تلک وہ خوش نہ ہوں اعمال نامہ دیکھ کر۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دست دعا بلند کر کے امام آخر کا واسطہ دیتے ہوئے کہ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، جو مرحومین ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جہاں جہاں بھی شیعان امیر المومنین علیہ السلام ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع عظام کی حفاظت فرما، منتقم خون حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ دعائے فرج پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک
حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على والكشف